تو چیف آف آرمی اسٹاف حافظ قرآن بھی ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے دل میں ہم عام عوام کے لیے محبت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر ایک تو آپ کی زبانی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک الیکشنز نہیں چاہ رہے، الیکشن نہیں ہوں گے. میں نے تو یہ نہیں کہا. آپ کی ملاسکات میں میں نے کہا آپ نے سجیشن دی، میں نے سجیشن دی، لیکن ان کی طرف سے لگتا ہے کہ الیکشنز وہ کروانے کے لیے سیریس ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے، میں لاہور چیمبر کا صدر ہوں، مجھے پتا ہے میرے پرابلمز کیا ہیں، میری پرائورٹیز ہیں، میں نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے، مجھے پتا ہے میں نے کون سے مسئلے کو کس وقت دیکھنا ہے، میں نے کس مسئلے کی طرف پہلے جانا ہے پھر بعد میں جانا ہے. وہ نوٹ کر رہے تھے سب کی باتیں، انہوں نے میری بات بھی نوٹ کی، باقیوں کی بھی کی. آپ کو ان کی باتوں سے کیا لگا کہ کسی خاص پارٹی کو رگڑا دینے کا پروگرام نہیں ہے ان کا؟ نہیں، ان کا کسی خاص پارٹی. انہوں نے بات کی کہ جی پاکستان میں جو زیادہ تینوں جو سیاسی پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا جی کہ ہر پارٹی میں کرپٹ عناصر ہیں، لوگ موجود ہیں، لیکن نام انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 4 بندوں کے لیے. دیکھیں بات یہ شاید اسلام آباد جو کراچی میں بات ہوئی تھی وہاں ہوئی، لاہور میں بھی. اور میں بار بار بات کہتا ہوں، جب آپ 3.5 سے 4 گھنٹے ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں. آپ کہیں لطیفہ بھی سنا جاتے ہیں، آپ کہیں پنجابی میں بھی بات کر جاتے ہیں، آپ کہیں سخت بھی بات کر جاتے ہیں، آپ کہیں غصہ بھی کھا جاتے ہیں، کہیں محبت والی بات بھی ہو جاتی ہے. تو میں کہوں نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، قرآن کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے پر جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو آپ اگلا کنٹیکسٹ بھی تو چیک کر لینا، اس کے آگے پیچھے کیا ہے. اب وہ کس ضمن میں بات ہوئی، تو یا تو بات پوری بتائی جانی چاہیے، تو یا پھر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو. مجھے پورا کہنا چاہیے نماز مت پڑھو جب تم نشے کی حالت میں. اور ایک اور بات، جی بوتل آدھی خالی ہوتی ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے اسے خالی کہ آدھی خالی کہنا ہے یا آدھی بھری ہوئی کہنا ہے. میں اسے آدھی بھری ہوئی کہتا ہوں، آپ اسے آدھی خالی کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے. لیکن بات یہ ہے آپ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں. سر آپ کی میٹنگ تو ہو گئی، اس کے بعد وہ عمل ہونا بھی شروع ہو گیا، اکانومی بہتر ہوتی دکھائی بھی دیتی ہے، ڈالرز کا مستحکم ہونا بھی آپ نے بتایا کہ ہماری شوگر کی فراوانی اور ساری چیزیں مستحکم ہو گئی ہیں. لیکن اس کے بعد اب ہوتا یہی ہے نا کہ بیک اپ لیا جاتا ہے. کیا چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے کوئی ایسا کوئی میکانزم بنایا ہے جس میں وہ تاجر برادری کو اعتماد میں لیں گے یا آپ سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا؟ دیکھیں میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو ہمت دے، طاقت دے، استقامت دے اور زندگی دے کہ وہ جو انہوں نے بیڑا پاکستان کی معیشت کو بچانے کا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب انہیں کامیاب کرے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس 3.5 سے 4 گھنٹے کی ڈسکشن میں کہ انہیں پتہ ہے کہ جنگ بارڈر پہ نہیں لڑنی، جنگ اکنامک فرنٹ پہ لڑنی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اکنامک فرنٹ مضبوط ہوگا تو ہمارے بارڈرز بھی آٹومیٹیکلی مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر ہم اکنامک فرنٹ پہ ہی ویک رہے تو پھر ہم شاید اپنے ملک کو نہیں بچا پائیں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس وقت ہم میرا بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے سب کو پیغام ہے بالکل صحیح کہ پازیٹیو رہیں، پیچھے چھوڑ دیں جو ہوا. صحیح ہے. ملک کرائسس میں ہے، اب نارمل حالات ہیں، ملک بچانا ہے، ہمارے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے ملک کے خلاف بولیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا، کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں جو صبر کا دامن پکڑتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں. آخر میں تھوڑا سا ہماری عوام کے لیے بھی کوئی صبر کا میسیج جس سے وہ واقعی صبر کرنے کے قابل ہو جائیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی میٹنگ کے بعد اور اب تک کے یہ جو جتنے بھی سٹیپس ہوئے ہیں اس کے بعد ڈالر کہاں پہ سٹے کرے گا؟ پیٹرول کی قیمتیں سنا ہے 15 روپے مزید وہ بڑھانے جا رہے ہیں. بجلی انہوں نے گزشتہ روز 2 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی، اور آئندہ بھی آئی پی پیز کا ایشو ہے، پھر اس کے بعد ڈالر کا ہے، اسمگلنگ کا، یہ سارے ایشوز ہیں. آپ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈالر کہاں پہ سٹے کر جائے گا اور باقی سچویشن کہاں پہ رہے گی؟ جب کینسر کے مریض کو 4تھا سٹیج بھی ہونا تو آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ اسے اٹھا لے گا اور یہ مر جائے گا. آپ تب بھی اس کی صحت کی دعا کرتے ہیں اور زندگی کی دعا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ علاج بھی کرواتے ہیں، کراتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان
کے جو حالات ہیں وہ چوتھے سٹیج کے کینسر سے کم نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں پہلے کینسر کو روکنا ہے, کینسر کو روک کر واپس جانا ہے. اگر ہم اللہ پہ توکل کریں گے, علاج پراپر کرائیں گے, آپ کا معالج درست ہوگا اور آپ ٹائم پہ دوائی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. لیکن اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے, معالج سے شکوہ کریں گے. ڈالر کہاں پہ دیکھتے ہیں, کہاں جا کر میری دے گا؟ خواہش ذاتی پوچھیں تو میں تو 150 پہ چاہتا ہوں میرا ڈالر اور روپی کی پیرٹی 150 پہ آ جائے. لیکن ہوگا تو نہیں, ظاہر سی بات ہے. آپ کے خواہش سامنے ہے, اللہ سے اچھا مانگنا چاہیے. میں اللہ سے اچھا مانگتا ہوں ملک کے لیے. ہم آپ کی خواہش نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں, ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں. کہاں پہ رکے گا؟ میں تو 150 کی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں, آپ جب منہ سے نکالتے ہیں اچھی بات تو اللہ سے پیٹرول اور بجلی مہنگی ہوگی, آپ کی جو تاجر برادری ہے اس کے تب مسائل تک بڑھیں گے, ان کا اعتماد میں لیں گے. تب تک سستی نہیں ہوگی جب تک آپ کا روپی سٹرانگ نہیں ہوگا. روپی ایسے سٹرانگ نہیں ہوگا, آپ کو امپورٹس کم کرنی پڑیں گی. مجھے یہ بتائیں, آپ کے جو ہمارے جو ایکسپیٹریٹس پاکستانی ہیں انہوں نے $5 بلین کم کیوں بھیجا ہے پچھلے سال؟ صرف 25 روپے کے لیے. میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں, صرف ہنڈی کے 25 روپے کے فائدہ کے لیے انہوں نے سٹیک پہ لگا دیا اپنے ملک کو. اگر وہ اپنے ملک کو سٹیک پہ نہ لگاتے تو $5 بلین ہماری کٹی میں آ جاتا. ہماری کٹی میں آتا تو آج ہمارے روپے کا یہ حال نہ ہوتا. بات یہ ہے ہم ان کو اعتماد میں بھی تو نہیں نہ لے رہے سر. آپ ان کو کہہ رہے ہیں, ہمارا وزیر صاحب فرما رہے ہیں, نگران وزیر صاحب کہ جی جا رہے ہیں لوگ, جائیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی جائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمارے ہی وزیر اعظم صاحب نے ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہا تھا چور ہے. ہمارے ہی وزیر اعظم صاحب نے ہر پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ یہاں پر ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے. ہمارے ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہ کریں. تو دیکھیں, میں پھر بار بار بات یہ کر رہا ہوں, اور ہمارے ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا جی برین ڈیر ہونا ہے, جانے دیں. ہمارے ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ چلیں سالن نہیں ملتا تو کچھ اور کھا لیں, روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لیں. اب اگر میں اپنے وزیر اعظموں کے ان فیصلوں کو یا ان کی کمنٹس کو دیکھنا شروع کر دوں تو میں آگے نہیں جا سکوں گا. پیچھے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیچھے جو ہو گیا اس سے سبق سیکھیں, آگے اپنا قبلہ درست کریں, اللہ پہ توکل کریں, ملک کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں, ذات کا نہ سوچیں. ہم پاکستان کا سوچیں گے تو پاکستان کو ہم بچا جائیں گے. لیکن اگر ہم اب بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کے جو آپ کے ممبرز ہیں, آپ کی ایک سالہ پرفارمنس سے کیا ان کو اعتماد ہے؟ اب تو ایک تو الیکشن بھی اب ڈیلے ہو گیا, یعنی اگلے سال ہوگا, اس سال نہیں ہوگا, تو آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کے؟ دیکھیں, ہمارا تو کام ہی ہے کہ ان کو بتانا. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی ایک آدھا روز پہلے ہماری چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کیا کہا کہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت بتائیں کہ ایگزسٹنگ انڈسٹری اور جو نیو انڈسٹری آ رہی ہے, اگر ان کے کوئی رینیولز ہیں یا انڈسٹری کوئی پرابلمس فیس کرتی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان پرابلمس کو ریزالو کریں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کو کیا کوئی شکایت ہے کسی پروونشل یا فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے, میں کہتا ہوں نہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کو شکایت ہے, آپ کو شکایت کیوں نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں جون سا ممبر میرے پاس شکایت لے کر آتا ہے اور جب میں اس کا لیٹر لکھ دیتا ہوں اور اس کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو میں شکایت کیسے کروں؟ بالکل صحیح. اب اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے اور آپ کو FBR نوٹس بھیجے گی اور اس کے بعد آپ شکایت کریں گے آ کر, تو میں آپ کا تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. تو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلوز, ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے. ہم نے اگر 76 سال میں اپنا قبلہ درست نہیں کیا, آج کر لیں, از نیور لیٹ. آج ملک بچا لیں. آپ نے واٹر ریزروائرز آج تک نہیں بنائے, اب کام شروع کر دیں. آپ نے ڈیمز 75 کے بعد نہیں بنایا, آج شروع کر دیں. آپ سولر کی طرف نہیں جا رہے, آج چلے جائیں. آپ ہائیڈل کی طرف ہائیڈل کی طرف تو پانی میں ہی آ گیا, آپ ایئر کی طرف ونڈ کی طرف نہیں جا رہے, آج چلے جائیں. تو یہ تو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز نا, ہمیں پرائورٹیز کو دیکھنا ہے. اور میں نے جیسا کہ یہ کہا کہ دا میجر پرابلم از ڈیویلویشن, اور وہ 2 4 6 باتوں کے ساتھ ہے. وہ تبھی مستحکم آپ کا روپیہ ہوگا جب وہ چیزیں کنٹرول کریں گے. اور ایک اور بات بتا دوں, جب آپ کا روپیہ مستحکم ہو جائے گا تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی آپ کے ملک میں انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا, آپ کے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے, آپ کا انفلیشن بھی کم ہوگا, الٹیمیٹلی ڈیویلویشن کنٹرول کر جائے گا.
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج 300 کے ریٹ کے اوپر آپ کو سہولت دے دی جائے, سوری, کوئی سہولت نہیں ملے گی. نگران حکومتوں کے رویے سے خصوصاً پنجاب اور مرکز میں آپ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ جی الحمدللہ میں تو مطمئن ہوں. میں اپنی ذات کی حد تک, کیونکہ مجھے بزنس کمیونٹی کے جو مسائل آتے ہیں میں ان تک اٹھاتا ہوں, پہنچاتا ہوں. منسٹرز آ رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں, ہم انہیں لیٹرز لکھ رہے ہیں, ہمارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں. اگر میں اس کے باوجود بھی شکایت کروں تو شاید تاجر برادری کی بات سنی جا رہی ہے. دیکھیں جو چلیں یہاں آ جائیں. اگر تاجر برادری آج آ کے مجھے یہ کہے کہ 18 آپ کا جو 22% سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے 8% کرا دو, آپ کا کائبور کا ریٹ 22% ہے 6% کرا دو, آپ کا جو ڈیویلویشن ہے 300 روپیہ ورسز ڈالر ہے 150 پہ کرا دو, میں تو نہیں کرا سکتا. نہیں کروا سکتے. تو یہ تو دیکھیں وی ہیو ٹو گیو ٹائم. جو ان کے جینوئن ایشوز ہیں وہ جو جینوئن ایشوز ہیں ہم وہ, اب مجھے تاجر برادری کہ جی چینی نہیں مل رہی اس کو کروا دو, میں تو تاجر برادری کی آواز اٹھا سکتا ہوں. نہیں سر, آپ نے چینی تھوڑا ان کے گورنمنٹ ڈلوانی ہے, لیکن ان کے ایشوز تو حل ہو رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے ان کے گھر میں چینی ڈلوانا, آٹا بھجوانا, گروسری آپ نے کروانی جی, سستی بجلی, گروسری, شاید یہ بھی لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے, جو کہ نہیں ہے. میرا کام ہے اسٹیک ہولڈرز اور اسٹیٹ کے درمیان ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا بس, اور بار بار ہائی لائٹ کرنا, اور وہ میں کرتا ہوں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں نے یہ ایشوز رننگ سیشن آف سینٹ میں اٹھائے. میں ان چند پریزیڈنٹس میں سے ہوں پاکستان کے جس نے سینٹ کے رننگ سیشن کو خطاب کیا. میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیے, میں نے پرائم منسٹرز آف پاکستان کے ساتھ کیے, میں نے چیف منسٹرز کے ساتھ کیے, میں نے گورنرز کے ساتھ کیے, میں نے فنانس منسٹرز کے ساتھ کیے. اب دیکھیں میرا کام ہے آواز کو اٹھانا. اب آپ اگر آپ یہ سوال اب کریں کہ جی آپ نے اتنی دفعہ اٹھایا تو ہوا تو تب بھی کچھ نہیں. صحیح ہے. تو آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ آج جو آپ کا 22% کائبور کا ریٹ ہے, میں دن میں 12 دفعہ اٹھانا شروع کر دیتا ہوں, اگر میرے 12 دفعہ کہنے سے 12% وہ نیچے آ جائے گا تو مجھے آپ بٹھا دیں, میں 12 دفعہ کہنا شروع کر دوں گا. یہ تو ملک کے حالات ہیں نا, یہ تو مائکرو اینڈ میکرو پالیسیز ہیں. تو جب تک وہ کریکٹ نہیں ہوئیں گی تب تک آپ کا پہیہ ٹھیک نہیں. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ایٹ دا اینڈ آپ کی جو باڈی ہے, آپ کے ساتھ جو دوسرے آپ کی کابینہ کے لوگ ہیں, ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ مطمئن ہیں, خوش ہیں, کوئی شکایات ہیں تو بتا دیں پھر ہم. نہیں, مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم ادھر ہی ہیں, اور میری تمام بزنس کمیونٹی کو یہی ہے کہ اب چونکہ ایکٹ چینج ہو گیا ہے اور جتنے بھی آفس بیئررز جتنے بھی چیمبرز کے ہیں وہ 2 سال کے لیے ہیں. میرے دروازے آج بھی کھلے ہیں, اور میں تو نارملی ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے ملنے کے لیے کسی ٹائم, کسی اپوائنٹمنٹ, کسی وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہی آفر انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اگلے سال 30 سپٹمبر 2024 تک اللہ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگلے 13 مہینے بھی میں آپ کی یہاں پر بیٹھا ہوں, آپ کی مدد کے لیے, آپ کے کام کرنے کے لیے, کیونکہ میرا کام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کسی کو بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ایکسیلنٹ جی, بہت شکریہ کاشف انور صاحب, آپ نے ٹائم دیا. مشکل اور سخت سوالات کے ساتھ کاشف صاحب جو ہیں, ہم نے ان کو آفس میں بھی دیکھا, ایک لمبی لائن تھی لوگوں کی اور بڑی خندہ پیشانی سے لوگوں کے ایشو سن رہے تھے اور ان کو ریزولو کر رہے تھے. اگر اسی طرح سے ہر جگہ پہ ٹیلنٹڈ اور ڈیزرونگ لوگ بیٹھ جائیں گے تو آئی تھنک سو دیٹ کہ جس طرح سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک بہتر رول پلے کیا ہے تاجر برادری کے مسائل کی حل کرنے کے لیے, اس طرح سے ہمارے ملک کے بھی مسائل حل ہوں گے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. ایٹ دا اینڈ وہی بات ہے کہ ان کی باتوں سے ہمیں تو یہ لگا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.